اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عمران کی 79 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، کسی بشر آدمی کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اور اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے ہو۔ دوسری سورہ عمران کی 80 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ پھر سورہ بقرہ کی 143 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی نیشن کے لیے فادر کی طرح ہوتا ہے، اس کی فیملی حج عمرے کر رہی ہو اور اس کی نیشن جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہو، تو یہ ہر انسان جو آفس میں کام کرتا ہے اس کی دو فیملیاں، ایک گھر پہ ایک آفس والے، تو ان دونوں میں ان کو بیلنس کرنا ہے، کیونکہ یہی اس کے اعمال ہیں جس سے اللہ قیامت والے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو نہ اس کا پیسہ نہ اولاد اللہ کے آگے کام آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بچے بچی ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی ہوتے ہیں، تو ہر رشتے میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کیسا بیٹا ہے، کیسا بیٹی ہے، پھر یہ کیسا شوہر ہے، پھر کیسا بھائی ہے۔ تو اب سب جگہ ہم نے پیسے کو ڈال کے اپنے دل کو آگے کر دیا، جو دل چاہتا ہے وہ بچپن سے شریعت کو فالو نہیں کیا۔ کلچر دنیا، پوری دنیا مکس کلچر مکس ریلیجن پہ چل رہی ہے، سارے لوگ نقل پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر شوہر کی کرتا ہے، پھر بڑوں کی کرتا ہے، پھر ایسے کرتے کرتے اللہ کی کرتا ہے، پہلے اللہ کی کرتا ہے، تو پھر یہ کرتے کرتے پھر یہ آہستہ آہستہ پھر جہنم اور یہ ہسپتال کی طرف آپ کا ہمارا سب کا آڈٹ ہسپتال میں ہو جائے گا۔ جب آدمی بڑھاپے میں بیماریاں ہوں گی تو پھر یہ اس کا آڈٹ ہو رہا ہوگا، پھر اللہ اس کو دھو کے گناہ دھو کے اس کو جنت لے کے جانا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔